الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ شریعت اور روحانیت کے بارے میں ہے۔ اصل میں جو شریعت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ کے احکام، ہر آپ کے عمل اور حکم میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی احکامات ہیں شرعی، ان میں روحانیت موجود ہوتی ہے۔ اگر شریعت نہیں ہے تو روحانیت کوئی شے نہیں۔ شریعت ہی اصل جڑ ہے۔ اب نماز کی روحانیت حاصل کرنا، روزے کی روحانیت حاصل کرنا، یا ان چیزوں سے ایک فیض حاصل کرنا، وہ ایک ہمارا اپنا جو ہے کوشش ہے، ایک محنت ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ روزہ جو ہے وہ بھوک پیاس کا نام نہیں۔ اگر ایک شخص سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں چھوڑتا، جھوٹ، چغلی، غیبت، تو اللہ تعالیٰ کا اس روزے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز ہے، تو ان کے اندر روحانیت تو موجود ہے۔ وہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ جو ہم نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ دوسرے گناہوں سے بچیں گے تو نماز اور روزے کی روحانیت ہمیں نصیب ہوگی۔ کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ جب تک کوئی شخص حرام نہیں چھوڑتا عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ لہذا گناہوں کا چھوڑنا بہت ضروری ہے، اور یہ گناہوں کا جو چھوڑنا ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہی تقویٰ ہے، یہی روحانیت ہے، جو قرآن میں کہا گیا اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک صاحب اکرام وہ ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے۔ تو اللہ سے تو اسی لیے ڈریں گے نا کہ اس کی حکم عدولی نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ گناہ ہوں گے تو اللہ کا جو روب ہے اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ کے روب کی وجہ سے۔ جس کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت کا روب، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، تو جتنا ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہمارے دل میں ایک روب ہوگا اتنا ہم گناہوں سے پیچھے ہٹیں گے، اور جو ہم گناہوں سے پیچھے ہٹیں گے ہم روحانیت کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ پھر نماز کے اندر جو روحانیت ہے، جو شریعت کے احکامات کے اندر روحانیت موجود ہے، وہ ہمیں حاصل ہوگی۔ چونکہ صرف نماز پڑھ لینا بہت احسن قدم ہے، روزہ رکھنا بہت اچھا کام ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔
جیسے کسی مریض کو اگر آپ میڈیسن دیں گے، اس کو بخار ہے، کوئی بیماری ہے، تو جب تک پرہیز نہیں کرے گا مریض، وہ میڈیسن پوری طرح افیکٹو نہیں ہوگی، اثر نہیں کرے گی۔ لہذا پرہیز کا نام ہے پرہیزگاری، پرہیزگاری کا نام ہے تقوی، اور تقوی ہی روحانیت ہے۔ جیسے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کا کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا عمر، کبھی آپ جھاڑیوں میں سے گزرے ہیں جہاں کانٹے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کانٹوں سے اپنا دامن بچا کے گزرتا ہوں۔ تو یہ تقوی ہے کہ گناہوں سے بچنا، ان کانٹوں سے بچنا اور پھول کو حاصل کرنا، جو روحانیت ہے، کانٹوں سے بچ کے۔ لہذا ہمیں جو گناہ ہماری طاقت کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت رکھی ہے ان گناہوں کو چھوڑنے کی، وہ ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے، ہماری طاقت میں ہے۔ جھوٹ ہماری طاقت میں، ہم چھوڑ سکتے ہیں، غیبت، چغلی، دوسری ایسی چیزیں۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، ہر انسان کے اندر وہ طاقت رکھی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، وہ اتنی طاقت رکھی گئی ہے، جو گناہوں سے بچ سکے، اتنی طاقت رکھی گئی ہے۔ لہذا ہمیں اس طرف جانا ہے، وہی ایک منزل ہے جس کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اتباع رسول کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز بھی اس مقام پہ پڑھیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پاک ہے، قدوس، تو جب وضو کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام خطائیں معاف کر دیتے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہی معاف ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ بہرحال انسان پاک ہو کر اس پاک ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قدوس کے سامنے۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ وضو کے ساتھ ہی ہمیں پاک کر دیا۔ جتنے اس وقت کے ہماری گناہ تھے، نافرمانیاں تھیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما کے اپنے سامنے ہم کو کھڑا کرنے کی اجازت دی۔ اور اس کے لیے وہ جو ویزا ہے، وہ جو پاسپورٹ ہے، وضو ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ حاصل کر کے ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ اب جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو یہ جو کھڑے ہونا ہے، اس کو اقیم الصلاۃ کہتے ہیں۔ اور پھر ان ارشادات پہ کھڑے ہونا جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں، دوسری چیزوں میں جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ان پر کھڑا ہونا وہ روح ہے ان کی، جس کو اقیم الصلاۃ کہا گیا کہ کھڑے رہو اس پر، جو عہد کر رہے ہو اس پر کھڑے رہنا۔ صبح اگر عہد کیا ہے تو ظہر کی نماز تک اس پر کھڑے رہنا، ظہر کو عہد کیا ہے تو عصر تک، عصر کو عہد کیا ہے تو مغرب تک، مغرب کو عہد کیا ہے تو عشاء تک، اس پر کھڑے رہنا، اس عہد پر جو آپ یا میں اللہ کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں شریعت جو ہے، شریعت ہی سب کچھ ہے، شریعت کے اندر ہی روحانیت ہے۔ اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیگیٹو چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان نافرمانیوں سے بچنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں۔ نماز پڑھنا بڑا آسان اقدام ہے۔ اگر کوئی چیزیں نہیں چھوٹ رہی تو نماز پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائیں گے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی چھوٹ جائیں گی۔ لیکن اس سے مایوس نہیں ہونا
کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو مجھ سے یہ کام بھی ہو جاتا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، اس کے آگے سجدے نہیں چھوڑنے، آہستہ آہستہ وہ کام ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اس لیے گزارش یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ شریعت اور روحانیت میری نظر میں، میرا اپنا یہ جو نقطہ نظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔